بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو السلام علیکم. میں ہوں ولید اقبال اور آج 5 منٹ کی اس سیدھی بات میں سیاست میں اخلاقیات کے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میں نے اس موضوع کے بارے میں اس لیے بھی سوچا، دو اس کی وجوہات تھیں. ایک تو 2022 کے شروع کے 2-3 دنوں میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک آن لائن گفتگو کی عالمی شہرت یافتہ جو اسکالرز یا ماہرین دین اسلام پر جو ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے اندر جو بہت سی اس گفتگو، اس آن لائن ڈسکشن میں جو بہت سی باتیں ہوئیں، ان میں سے چند ایک کو میں زیادہ جو ہے آپ کے سامنے نمایاں طور پہ میرے محسوس ہوئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، نئے سال کے پہلے دن ہی جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے بھی ایک اہم بیان دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن یا حزب اختلاف کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا. تو پہلے تو میں وہ جو آن لائن گفتگو پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے اس کے توسط سے کی، اس میں ایک اہم بات جس کو میں دیگر موقعوں پہ بھی میں سنتا رہا ہوں پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر کے طور پر، ایک اللہ تعالیٰ کے حبیب کے طور پر اور پیغمبر اسلام کے طور پر جو ایک نمایاں کردار ادا کیا، وہ یہ تھا کہ معاشرے کی اخلاقیات کو انہوں نے جو ہے وہ اٹھایا، یعنی کہ مورل سٹینڈرڈز کو ریز کیا. اور اس کے علاوہ کافی جو مسلسل پرائم منسٹر زور دیتے رہتے ہیں اس بات پر کہ جی سماجی انصاف جب تک ایک معاشرے میں نہیں آتا، اور سماجی انصاف کا ایک اہم عنصر یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ طاقتور کے لیے جو ہے وہ کوئی اور طریقہ ہے قانون میں اور کمزور کے لیے کوئی اور طریقہ ہے. ایک معاشرہ صحیح طور پہ جو ہے اس کا ارتقاء اور وہ صحیح طور پہ ڈیولپ اور ایڈوانس اسی وقت ہوتا ہے جب وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، جب طاقتور اور کمزور جو ہیں وہ قانون کی نگاہوں میں برابر ہوں. اور اسی حوالے سے ایک جو ماہرین میں سے ایک جو شریک تھے اس گفتگو میں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اخلاقیات کے جہاں تک تعلق ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مثال نہیں ہے جو کہ ایک فرد واحد نے فالو کرنی ہوتی ہے. وہ ایک ایسی مثال ہے جو پورے معاشرے کے لیے ایک مثال ہے، اور پورے معاشرے کو اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس حوالے سے جو ایک دیگر جو ایک اور ماہر جو اس گفتگو میں شریک تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جس طرح انہوں نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مثال ملتی ہے، اس سے ایک معاشرے کی اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ ابھارنا اور زیادہ بلند سطح پر لے کے جانا، اس کے ساتھ ساتھ جو دو اہم جو ہیں معاملات جن پہ انہوں نے زور دیا، وہ یہ تھا ایک فیملی کے تصور کو، اور دوسرا اخوت یا بھائی چارہ یا بردرہڈ. اور میں اسی کے حوالے سے واپس آتا ہوں جو وزیر اطلاعات نے بھی جو بات کی اپوزیشن کی طرف، انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہ جی ہمیں مل کے باہمی کچھ مشاورت سے بھی اور باہمی کچھ ہم آہنگی سے اپنی باتوں کو آگے بڑھانا چاہیے. الیکشنوں کے معاملے پہ، الیکشن کے قانون کے معاملوں پہ، سیاسی معاملوں پہ، قانون سازی پہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اگر ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور وہ دنیا دیکھتی ہے تو اس سے ہم سب کا بھی اور پارلیمان کا بھی وقار جو ہے وہ گرتا ہے. اور میں ایک ذاتی واقعے کے ساتھ آپ سے اس گفتگو میں اجازت لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے بلال یاسین صاحب، ان پہ جو حملہ ہوا اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں ان کی مذاق پرسی بھی کر کے آیا ہوں. 2017 میں مجھے یاد ہے، میری ان سے ملاقات نہیں تھی اس وقت، اور اب بھی ایسی کوئی ملاقات خاص نہیں ہے. میں جاسمین راشد صاحبہ کی کیمپین اسی علاقے میں کر رہا تھا جہاں ان پہ حملہ ہوا ہے بلال یاسین صاحب پر. اور وہ کیمپین کے دوران مجھے پتہ لگا کہ بلال یاسین صاحب کے بیٹے بھی وہاں پر کیمپین کر رہے تھے. اس وقت کلثوم نواز شریف صاحبہ مرحومہ جو ہے وہ امیدوار تھی، اور ایک جگہ پر ان کو پتہ لگا کہ میں کیمپین کر رہا ہوں تو وہ اپنی کیمپین چھوڑ کر آئے، ان کا نوجوان بیٹا جو ہے بلال یاسین صاحب کا، اور بڑے اتفاق سے میرے ساتھ وہ ملا. اور میں نے اس دن بلال یاسین صاحب کا ٹیلی فون نمبر حاصل کیا اور میں نے ان کو فون کیا اور میں نے ان کو کہا بلال یاسین صاحب کیمپین کے، میں نے کہا سیاست اپنی جگہ ہے، کیمپین کے دوران آپ کا بیٹا جس طریقے سے مجھے آ کے ملا ہے، میں نے آپ کو صرف کال کر کے داد دینی تھی
کہ آپ نے صحیح تربیت اس کی ہے اور ٹھیک طرح اس کی اپ برنگنگ کی ہے. یہ اخلاقیات ہمیں پالیٹکس میں چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.